اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے جہاں پہ پچھلی دفعہ جو ہے ہماری گفتگو رکی تھی، اور آنیسٹلی ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی جب خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں، آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس علم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے پاس ہے۔ اور پھر آپ مزید جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ میرے پاس علم الغیب نہیں ہے، اور مزید انہیں بتا دو کہ اگر میرے پاس ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا، میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں، تو یعنی صرف آپ کو ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، مگر کیونکہ جو ہے انفارچونیٹلی عوام پبلک جو ہے وہ کئی سالوں سے اپنی زندگی میں کئی ڈیکیڈ سے، خصوصاً جو ہمارے بزرگ ہیں، فار ڈیکیڈز they have been bombarded with علم الغیب، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب ہے، ائمہ علیہ السلام کے پاس علم الغیب ہے، اہل منبر نے انہیں اتنا بمبارڈ کیا، اتنے بمبارڈ کیا اس سے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے ہم وہ آرگیومنٹس ڈسکس کریں جو اہل منبر سامنے نہ آتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ان دیئر ایسٹیمیشن کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم الغیب تھا۔ وہ کیا آرگیومنٹس ہیں اور کیوں وہ آرگیومنٹس غلط ہیں اور کیوں وہ ہمیں مصیبت میں ڈالیں گے اگر ہم اسے فالو کریں۔ تو سب سے پہلے تو وہ ہمیں مصیبت میں اس لیے ڈالیں گے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی آرگیومنٹ مان لیں اور یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب تھا، تو ہم ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہے ہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ دا مومنٹ آپ کوئی بھی اب آرگیومنٹ لائیں گے، آپ ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ کانفلکٹ میں آ جائیں گے۔ مگر بہرحال ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ آرگیومنٹس غلط تھے۔ ہاں، یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ہم بالکل ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرات تھے غیب کے علم کے، ہمارے پاس بھی ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں نوح کی کہانی مثال کے طور پہ، یوسف علیہ السلام کی کہانی اور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ چند چیزیں کہ قیامت پہ کیا ہوگا، تھوڑا بہت ہمیں جو ہے معلوم ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں معلوم ہے، جنت کے بارے میں معلوم ہے، کچھ چیزیں کہ جنت میں کیسے کیا ہوگا، جہنم کے بارے میں معلوم ہے۔ قرآن یہ ساری باتیں بتاتا ہے ٹو اے سرٹن لیول، مگر یہ ساری چیزوں کا علم جتنا بھی ہمارے پاس ہے، دی اونلی کانسٹیٹیوٹ چند ذرات۔ اور بالکل ہم یہ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جتنا معلوم ہے آبویسلی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ معلوم تھا، ان کے ذرات ہمارے ذرات سے زیادہ ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس چند ذرات ہیں، ان کے پاس بھی چند ذرات ہیں۔ کوئی اس لیول پہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ اب ہم وہ آرگیومنٹ سامنے لاتے ہیں جو اہل المنبر بیان کرتے ہیں، جس پہ اہل منبر کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم الغیب ہے۔ تو پہلی والی آیت وہ لاتے ہیں آگے سورہ توبہ کی آیت 105۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، ان سے کہہ دو، وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اپنا عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو آپ عمل کریں، جو آپ کو عمل کرنا ہے اسے آپ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا اس کو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، وہ آپ کے اعمال کو دیکھے گا، اور پیغمبر وہ بھی آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، اور مؤمنین بھی آپ کے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں، اب ہم جو بھی کوئی اعمال کریں گے تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے ان اعمال کو، مگر نہ صرف کہ اللہ ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور مومنین بھی ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مومنین کو یہ تھوڑا سا اس وقت جو ہے وہ پیچھے کر دیں گے، کہیں گے کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ مومنین پہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہاں پہ مینز ائمہ علیہ السلام، تو ائمہ علیہ السلام بھی جو ہے آپ کے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو آن دا سرفیس آف اٹ جو ہے یہ جو ہے کچھ لوگ سوچ سکتے کہ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بہت پختہ قسم کا جو ہے
एविडेंस है, इसके सामने क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल हमने हदीस किया है तो कुरान में साबित हो गया कि उनके पास इल्मुल गैब है, तो हम जो है अब कंफर्टेबल हो गए, नो प्रॉब्लम, हमारे पास कुरान का सबूत हो गया। मौलाना साहब ने जो है वो मिंबर से बयान किया, लोगों ने वाह वाह कहा, क्या क्या बात है मौलाना साहब, आपने क्या ज़बरदस्त एविडेंस दिया, इसके सामने क्या हो सकता है, राइट? और इसमें जो हम फंस जाते हैं, फिर जो हमारी जो मुसीबत होती है कि हम किस चीज़ में फंस गए हैं, क्योंकि इन एक्चुअलिटी मौलाना साहब ने जो है उस पर बहुत ज़बरदस्त स्पिन डाला है, इतना ज़बरदस्त स्पिन डाला है और इतनी तेज़ी से डाला है कि इंसान ने देखा भी नहीं कि हुआ क्या। और उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम कुरान से करीब नहीं हैं। जो हमें कोई बता देता है कि कुरान का छोटा-सा हिस्सा दे देता है, हम देखते नहीं है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है, किससे कह रहा है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, और बस कोई हमारा दिमाग फिरा देता है एक बात कह के और हम समझ लेते हैं कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी एविडेंस है। हालाँकि ये एविडेंस बिल्कुल खोखली है, इसमें बिल्कुल कोई दम नहीं है अगर इसकी बेसिस को आप देखें, और इसलिए मैं वाक़ई जो है मेरा दिल जो है वो बहुत इट रियली ग्रीव्स अ लॉट, यू नो, वेरी सैड, यानी बहुत दुःख है मुझे हमारे अहले मेंबर हज़रात के साथ इस बात का, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस्लाह करे, वो अपने आप को ठीक कर दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर दे, क्योंकि वो इस किस्म की बातें करते हैं जो बिल्कुल अवाम को फिरा देते हैं। ये मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ, मैं सारे अहले मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत से अहले मेंबर ऐसे हैं, और ये नहीं कि हमेशा ऐसे हैं, मगर कुछ बातों में ऐसे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, कि जहाँ पे बिल्कुल एक फिर भी बात कहते हैं जिससे जो है वो पता नहीं उन्हें जो है हक मालूम भी है, नहीं है, आई एम अस्यूमिंग कि है, मगर जो है वो वाह-वाह के लिए ये बातें बयान कर रहे हैं, जिनमें कोई दम नहीं है, और वो लोगों को बहका रहे हैं, और लोग बहकते जा रहे हैं और अपनी आखिरत ख़राब करते जा रहे हैं। चलें अब हम इस जो है इस बात को जो है गहराई में देखते हैं, और फिर आप खुद ही जो है डिटरमिन कर लीजिएगा, अगर आप फिर भी हमारी डिस्कशन के बाद समझते हैं कि अहले मेंबर सही कह रहे हैं, तो ठीक है, आपके ऊपर है, कम से कम सुन लें कि आर्गुमेंट क्या है। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड ये है इस आयत की कि जंग तबूक जब हुई थी, और वो एक्चुअली कंप्लीट हुई नहीं, वो एक जंग ऐसी हुई थी कि उसके लिए एक प्रिपरेशन हुआ था, आर्मी सारी गई थी, मगर एंड में जो है रोम की आर्मी जो है वो सामने नहीं आई, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जैश है वो वापस आ गया। बहरहाल इसे जंग तबूक कहा जाता है। जंग तबूक जो है एक बहुत ज़बरदस्त जंग होने वाली थी, उसकी बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन हुई थी, और कई दिन तक जो है उसकी प्रिपरेशन चली, और उसके बाद लोग आगे चढ़ गए, यानी आगे बढ़ गए फॉर दी फॉर दी बैटल। मगर चंद सहाबी जो हैं उन्होंने बहाना बना के जो है, चाहे वो लेजीनेस में थे या वगैरह, कमज़ोरी थी, अपनी कमज़ोरी में जो है उन्होंने बहाने बनाए, चाहे जो है वो प्रॉफिट को बहाने बनाए या अपने आप को तो जो है जस्टिफिकेशंस बना के जो है वो नहीं गए, एंड दे डिडंट गो। तो ये ज़ाहिर है गुनाह भी है, क्योंकि जिहाद वाजिब था, हुज़ूर ने कहा चलो जिहाद पे चलो, उन्होंने बहाने बनाए, या लेज़ी हो गए, या वीकनेस की वजह से, इंटरनल वीकनेस की वजह से, और वो रह गए। उनमें से सहाबी थे अबू लुबाबा, मेरे ख्याल से उनका नाम था, और चंद सहाबी थे जिन्होंने ये किया। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैश वापस आया, तो फिर इन्हें जो है बहुत तकलीफ हुई, इन सहाबियों को। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें नहीं करनी चाहिए थी ये, और उन्होंने डिसाइड किया कि पेनेंस के तौर पे जो है, तौबा के तौर पे, हम अपने आप को जो है मस्जिद के पिलर्स पे बांध देंगे, और हम ये कह देंगे कि जब तक खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा, हम जो है यहाँ पे बंधे रहेंगे। तो ये जो है उसके सिलसिले में, और अगर आप आयत पढ़ें इनके आगे पीछे जो है इस कुरान में भी जो है, एंड यू गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ इट, तो जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो खुदा ने इन दी एंड जो है इन्हें माफ़ कर दिया, और इन्होंने जो है फिर अपने जो है सारी दौलत जो है वो सामने रखी हुजूर के, जो है आप हमारी सारी दौलत ले लें एज अ पेनेंस, एज अ तौबा हमारी तरफ से, क्योंकि हमने एक बहुत गलत काम किया, उसके लिए जो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, और हम जो है एक पेनेंस करना चाहते हैं, एक उसका कफ़ारा देना चाहते हैं, तो आप हमारी सारी दौलत ले लें। तो हुजूर ने कहा सारी नहीं, तो जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंस्ट्रक्ट किया था उन्हें,
ہم اتنا پورشن لے لیں گے ایز اے صدقہ، ایز اے پیننس، ایز اے کفارہ آپ سے، مگر خدا نے آپ کو معاف کر لیا اور آپ کا جو کفارہ ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، ناٹ صدقہ، سوری، کفارہ، آپ کا کفارہ جو ہے ایکسیپٹ کر لیا اس معاملے میں. تو دیٹ واز دا بیک گراؤنڈ. اور پھر ان سے یہ کہا گیا، دیکھو تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے دل صاف ہیں اور توبہ کر رہے ہو، پبلک توبہ کر رہے ہو، سب سے کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، حضور سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، the state should forgive us, the prophet should forgive us. ہم نے جو ہے اسٹیٹ کے خلاف ایک گناہ کیا، پروفٹ کے خلاف ایک گناہ کیا، خدا کے خلاف ایک گناہ کیا، ہم سب سے جو ہے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں ایکسکیوز کر دیا جائے، یہ پھر کبھی نہیں ہوگا. تو ان سے کہا جائے ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا گیا، مگر دیکھو معاف تو کر دیا گیا تمہیں، اب تم کرو اپنے اعمال کرو جیسے تمہیں کرنا ہے، مگر یاد رکھو خدا جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، پیغمبر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، مومنین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب خبردار جو آپ پھر سے غلطی کریں، پھر سے غلطی نہیں کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے تو کہہ دیا کہ غلطی ہوگی، اب نہیں ہوگی، مگر زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ہم آپ کے اعمال دیکھیں گے، آپ جو ہے آگے جا کے پھر سے غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے. رائٹ، بالکل ایک کلیئر سی چیز ہے. جیسے ایک عدالت کے سامنے جو ہے کوئی کہے کہ جج صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم پھر سے جج صاحب کہیں گے ٹھیک ہے، عدالت آپ کو اس دفعہ معاف کر رہی ہے. یا کوئی ٹکٹ مل گیا، کسی کو ٹریفک ٹکٹ مل گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس نے جا کے جج کے سامنے پلیڈ کیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں پھر سے اسپیڈنگ نہیں کروں گا. جج کہے گا ٹھیک ہے، ہم جو ہے یہ آپ کو ایکسکیوز کر رہے ہیں، وارننگ کے طور پہ ہم آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، مگر خبردار پھر سے نہیں کرنا، ہم واچ کریں گے، ہمارے پولیس مین جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں، وہ جو ہے ریڈار گن کے ساتھ چیک کر رہے ہیں، تو پھر سے غلطی نہیں کیجیے گا. اسی طریقے سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی غلطی کر دے، کہہ دے ٹیچر جو ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جو ہوں کلاس میں بات کر رہا تھا، آپ نے کہا تھا سب لوگ چپ رہے ہیں، کوئی بات نہیں کرے، تو ٹیچر کہے گا ٹھیک ہے، مگر جو ہے پھر سے جو ہے آپ کلاس میں بات نہیں کیجیے گا، کیونکہ جو ہے میں دیکھ رہی ہوں، میں واچ کر رہی ہوں، اور پریفیکٹ جو ہے وہ واچ کر رہا ہے، اور سارے کلاس میٹس واچ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی غلطی کی کلاس میٹ میں کسی نے دیکھ لیا تو جو ہے وہ پریفیکٹ کو رپورٹ کر دے گا، یا پریفیکٹ نے خود ہی دیکھ لیا، یا میں جو کلاس میں تھی اور میں نے آپ میرے بیک کے پیچھے جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا، میں نے دیکھ لیا، یا پھر کسی اور نے دیکھ لیا، انہوں نے آپ کی رپورٹ لکھوا دی کہ نہیں آپ نے پھر سے غلطی کی تھی. رائٹ، تو دس از واٹ دس آیا از. اس کا علم الغیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مومنین یہاں پہ جو ہے از دا بلیورز، مومنین کا مطلب یہاں پہ مومنین ہے، یعنی جو امت تھی پروفٹ کی. باقاعدہ قرآن جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے یہ کہتا رہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے تم لوگ جو ایمان لائے ہو. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ائمہ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن کئی دفعہ کہتا ہے کہ اے مومنین، یہ صرف ائمہ سے بات ہو رہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں، کسی مفسر سے پوچھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب استعمال کرتا ہے مومنین یا ایھا الذین آمنوا ان جنرل، یہ پروفٹ کی کمیونٹی سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی سے، خصوصاً اس وقت جو مسلمانوں کی کمیونٹی تھی. رائٹ، ان کے گول ان کے اصحاب جو تھے، صحابیات جو تھیں، پوری جو کمیونٹی تھی، جو مسلمانوں کی جو کمیونٹی تھی، پروفٹ کی جو امت تھی، ان سے بات ہو رہی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے کہ اللہ تو دیکھتا ہی ہے، اور حضور بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنون بھی دیکھ رہے ہیں. رائٹ، تو یہ کسی طریقے سے یہاں پہ اب جوڑ دینا کہ یہ یہاں پہ مومنون کا مطلب اہل بیت ہے، مومنون کا مطلب ائمہ علیہ السلام ہے، یہ بالکل ایک افتراء ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ جتنی بھی گاڑی بھی حدیث سے لے آئیں، اس کے لیے اٹ میکس ایبسولوٹلی نو سینس. اینڈ یہاں پہ جو ہے یہ بالکل ایک نون واقعہ تھا، اور جب آپ واقعہ کا بیک گراؤنڈ لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ورس کیا کہہ رہی ہے. پھر ورس کنٹینیو کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے عالم الغیب و شہادہ کے پاس لائے جائیں گے.
تو اب جو ہے اس دنیا سے جب آپ چلے، دنیا میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اعمال کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، مگر جب یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر جو ہے آپ عالم الغیب اور شہادہ کے پاس جو ہے لے جائے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا یہ حساب تھا۔ تو یہ پہلی آیت۔ اچھا، جو اہل منبر یہ آیت لاتے ہیں 105 سورہ توبہ کی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 4 آیتیں اس سے پہلے 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے، وہاں پہ جو ہے علم الغیب کا ذکر ہوتا ہے۔ اس آیت میں علم الغیب کا ذکر نہیں تھا۔ اس آیت میں آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بالکل سیدھی سیدھی سی تھی کہ ان لوگوں نے جو غلط کام کیا تھا، اور جو ہے کمیونٹی نے دیکھے انہیں چیک کرتی رہے گی کہ جو ہے یہ پھر سے غلطی نہیں کریں۔ علم الغیب کی بات کہاں آتی ہے؟ علم الغیب کی بات آتی ہے 4 آیت پہلے، اور وہ آیا وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ 4 آیا پہلے والی جو علم الغیب کی آیت ہے اسے چھپا دیتے ہیں، اسے دبا دیتے ہیں، اور جو 4 آیا بعد جو ہے جو آیت ہے جس کا علم الغیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے ایسے آگے کر دیتے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ جیسے جو ہے وہ علم الغیب کی آیت ہے اور وہ حضور کا علم الغیب ثابت کر رہی ہے، which is very wrong۔ وہ ہم نے already آپ کے سامنے ڈسکس کر لی۔ اب جو ایکچوئل علم الغیب کی آیت ہے سورہ توبہ میں، اسے ہم سامنے لاتے ہیں، وہ جو چھپائی جاتی ہے، وہ جو دبائی جاتی ہے، جو اہل منبر وہ آپ کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ تو ریورس کریں 4 آیتس بیک، تو سورہ توبہ کی ورس 101، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے رسول، جو اعراب ہیں، جو نومیڈک عربز ہیں آپ کے گول گول، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، ان میں جو ہے آپ کو منافقین ملیں گے، یعنی ان میں منافقین ہیں، بیار آپ نہیں جانتے ہیں مگر ان میں منافقین ہیں، ان میں منافقین ملیں گے یعنی، مگر آپ انہیں نہیں جانتے۔ اور مدینہ کے لوگوں میں بھی، مدینہ کے لوگوں میں بھی منافقین ہیں، وہ اپنے نفاق میں بہت گہرے ہیں، مگر آپ انہیں نہیں جانتے اور ہم انہیں جانتے ہیں، یعنی آپ کو یہ علم الغیب نہیں ہے، آپ کے گول گول ہیں، آپ سے گفتگویں کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے گول گول ہیں، اور مدینہ کے لوگوں میں بھی ہیں منافقین، اور جو اعراب ہیں یعنی جو نومیڈک عربز ہیں مدینہ کے جو اراؤنڈ ایریاز میں، ان میں بھی منافقین ہیں، مگر آپ نہیں جانتے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو علم الغیب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے already بتا دیا ہے کہ حضور ان سے کہہ دو میرے پاس علم الغیب نہیں ہے، اور یہاں پہ جو اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کی تاکید ہو رہی ہے کہ ہیں، آپ نہیں جانتے، مگر ہم انہیں جانتے ہیں اور ہم انہیں دگنا جو ہے عذاب دیں گے، رائٹ؟ تو یہ تھی علم الغیب کی ایکچوئل آیت 4 آیتس بیک۔ تو پہلا ڈسکشن کمپلیٹ ہو گیا، اب دوسرے ڈسکشن پہ آتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ورس 12 اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے جو ہے ساری چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، ہم یہ جو ہے مردہ لوگوں کو جان دیتے ہیں، اور ہم نے ساری چیزیں ان کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور ہم نے جو ہے انہیں جو ہے امام المبین میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اب اہل منبر کہیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں امام المبین، امام کون ہے؟ امام مولا علی علیہ السلام ہے۔ امام مولا علی علیہ السلام ہے، بے شک مولا علی علیہ السلام جو ہے امام ہے، مگر وہ کہیں گے کہ امام مولا علی علیہ السلام ہے، اور امام علی علیہ السلام میں یہ جو ہے محفوظ ہیں ساری باتیں۔ یہ کہاں سے لیا آپ؟ یہ کون سی سسٹم ہے کہ آپ نے جو ہے یہ ایسے جوڑ دی؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم کسی حدیث کے بیس پہ لائیں، مگر آپ حدیث کے وزن پہ قرآن کو نیگیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں ہے، آپ جو ہے اب اسے نیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں حدیث کے ساتھ، آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس قرآنک آرگیومنٹ ہے، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ امام علی میں محفوظ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ امام المبین میں محفوظ ہے، مگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ امام علی علیہ السلام میں محفوظ ہے، یہ اہل بیت میں محفوظ ہے، یہ پروفٹ میں محفوظ ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جو ہے یہ اپنے الفاظ قرآن کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ امام المبین میں محفوظ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام المبین امام علی علیہ السلام ہے، جو ہے آپ کے زن کے بیسس پہ یا کسی حدیث کے بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو نمبر 1، آپ کوئی زن یا حدیث جو ہے لا نہیں سکتے ٹو ٹیل دا قرآن کہ یہاں پہ جو ہے قرآن کا جو ہے یہ مطلب ہے، لہٰذا چاہے قرآن دوسری جگہ پہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں ہے، ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے، اور قرآن جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہے، کہ ساری باتیں جو ہے ہم نے ان کے دل میں محفوظ کر دیا، وہ جانتے ہیں۔
رائٹ. تو اگر یہ ساری باتیں محفوظ کر رہی ہیں ان کے دل میں اور وہ جانتے ہیں اور امام علی علیہ السلام جانتے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے کہ کیا بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جو ہے شب معراج جو ہے شب ہجرت جو ہے وہ لیٹ گئے تھے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اگر ساری باتیں جو ہیں ان کے دل میں محفوظ ہیں, جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری باتیں جو ہے آگے پیچھے کی لکھ دی ہیں اور جو ہے امام المبین میں محفوظ کر لی ہیں, اگر یہ واقعی بات صحیح ہوتی کہ یہ امام المبین یہاں پہ امام علی علیہ السلام ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی جو قربانی امام علیہ السلام دی وہ سب پہ جو ہے پانی پھر جاتا ہے, they all go under the water. بیکاز پھر کیا بڑی بات ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے شب ہجرت پہ جو ہے میں بالکل محفوظ رہوں گا, تو پھر جو ہے اس میں کیا بڑی بات کہ جو آپ لے جائیں حضور کے بستر پہ. حالانکہ یہ اتنی زبردست اہم قربانی تھی امام علی علیہ السلام کی, اس پہ جو آپ نے جب پانی پھیر دیا یا کہہ کے کہ یہاں پہ امام مبین کا مطلب امام علی ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے دل میں محفوظ ہیں, رائٹ. اٹ کازز سو مینی پرابلمس ٹو سے دس. اور بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ امام المبین جو ہے کا مطلب ہے جو ریکارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسمانوں میں رکھا ہوا ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کا ریکارڈ بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید قرآن میں جو ہے گفتگو کرتا ہے ڈفرینٹ پلیسز پہ, وہ ریکارڈ جو ہے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ امام المبین سے پہلے کیا تھا, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھتے ہیں, ہم ان باتوں کو لکھ رہے ہیں, رجسٹر کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہنا کہ ہم کسی کے دل کے اندر لکھ رہے ہیں, it's a very big stretch. یعنی کہیں سے بھی جو ہے اس آیت میں جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے, یہ اس کا انڈیکیشن نہیں ہے کہ کسی کے دل پہ لکھا جا رہا ہے. دس از بہت عجیب قسم کی بات ہے کہ کسی کے دل پہ لکھا جا رہا ہے, رائٹ. ہم یہ باتیں لکھ رہے ہیں, آگے پیچھے کی انسان کے آگے کے اعمال کیا تھے, پیچھے کے اعمال کیا تھے, ہم جو ہے لکھ رہے ہیں, we are registering it. وہ کسی دل میں رجسٹر ہو رہا ہے. تو یہ کنیکشن کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ امام ہے. لفظ امام کا مطلب نہیں ہے کہ انسانی امام ہے, کتاب کے لیے بھی جو ہے امام استعمال کیا جا سکتا ہے, قرآن بھی امام ہے, رائٹ. ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے جو ہے امام لفظ استعمال کرے, بلکہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جنرلی ہی واز ناٹ کالڈ امام. نو, انہیں جو امیر المومنین کہا جاتا تھا اور ڈفرینٹ ٹائٹلز تھے, انہیں ابو الحسن کہا جاتا تھا, ابو تراب کہا جاتا تھا, ڈفرینٹ نیم سے پکارا جاتا تھا, مگر امام واز ناٹ اے جنرل ٹرم یوز فار امام علی علیہ السلام. اور اگر ہم کہیں کہ مگر ہیں, ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں ہے, وہ ہیں امام, مگر یہ کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امام المبین کے اندر لکھا ہے, کسی طریقے سے آپ یہ اسٹریچ کر لیں کہ ان کے دل پہ یہ لکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اچھا ان کے دل پہ لکھا جا رہا ہے, پروفٹ کے دل پہ کیوں نہیں لکھا جا رہا تھا, امام علی علیہ السلام کے دل پہ کیوں لکھا جا رہا تھا, رائٹ. تو اٹ کازز سو مینی پرابلمس, کیونکہ ایک بالکل ایک یہ اختراع ہے, ایک بنائی ہوئی بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس میں جو ہے کوئی قرآنک پروف نہیں ہے. دس از زیرو قرآنک پروف, کیونکہ یہ پروف کہاں سے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ امام علی کے دل پہ لکھا جائے, قرآن نہیں کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہے ہیں ہم نے امام المبین میں لکھ دیا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ امام علی علیہ السلام ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ ایک پورا جو ہے علم الغیب فار اہل بیت ایمن علیہ السلام کے لیے آپ کنکاکٹ کریں, دیٹ وڈ بی افتراء. اچھا, تو ہم نے جیسے بیان کیا تھا کہ اور جگہ قرآن میں جو ہے ذکر ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیسیفائی کہتا ہے کہ کتاب المبین, یہ امام المبین یہ کتاب ہے, رائٹ. کیونکہ ایک جگہ پہ جو ہے کہا گیا ہے کہ امام المبین, اب دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ سورہ 10 جو ہے اس کی آیت 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 10 verse 61 میں کہ اے پیغمبر, تم جو بھی کچھ کر رہے ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹی جو تم کرو, یا قرآن کی تلاوت کرو, یا کوئی بھی عمل تم سب کرو, پیغمبر اور پوری کمیونٹی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم شاہد نہیں ہیں, جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وٹنس نہیں ہو. جب تم کر رہے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ وٹنس ہے, ہم سب جانتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس علم الغیب ہے, اور ایک ذرہ برابر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپی ہوئی ہو زمین پہ یا آسمان پہ. کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی چیز, چھوٹا یا بڑا, مگر کہ وہ ایک کتاب مبین میں رجسٹر ہوا ہے, مگر کہ وہ ایک کتاب مبین میں رجسٹر ہوا ہے.
تو قرآن نے ظاہر کر دیا، بات بالکل کلیئر کر دی کہ ایک کتاب و مبین ہے. کبھی جو ہے اس کی وہ کتاب جو ہے کبھی وہ امام کے نام پہ کہی جاتی ہے کہ یہ امام ہے، کبھی کتاب کے نام پہ کہی جاتی ہے کتاب و مبین، امام و مبین. یہ رجسٹر ہے جہاں پہ لکھا گیا ہے. تو امام و مبین کیا ہے؟ امام و مبین وہ رجسٹر ہے جو دوسری آیت میں اسے جو ہے کتاب و مبین کہا گیا ہے. یہاں پہ بھی یہی کہا جا گیا ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ سب لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے. تو کیا امام علی وہ کتاب ہے؟ بالکل عجیب عجیب چیز قرآن واضح واضح کر رہا ہے. ہم نے جو ہے سب رجسٹر کیا ہے کتابوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے. یہ جگہ ہے لوح محفوظ. اور سب علماء جانتے ہیں، سب اہل ممبر جانتے ہیں لوح محفوظ اس میں ساری چیزیں خدا نے محفوظ کی ہوئی ہیں. ہمارا جو قرآن ہے وہ بھی لوح محفوظ میں ہے. یہ اس وقت جو ہے یاد نہیں آ رہا کون سے سورے میں، مگر تیسویں پارے میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ ہم نے جو ہے فی لوح محفوظ قرآن المبین اسے جو ہے ہم نے جو ہے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے. رائٹ. تو یہ دوسرا آرگیومنٹ تھا جس میں واقعی کوئی دم نہیں تھا کہ امام مبین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام ہے اور اس سے جو ہے علم غیب ثابت ہے. بالکل اس میں کوئی علم غیب ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کہیں پہ یہ نہیں ہے قرآن میں کہ ہم نے جو ہے یہ چابی اس علم غیب کی جو ہے اس کتاب کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں یا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہیں، ائمہ علیہ السلام کو دی ہوئی ہیں. بلکہ جو ہم نے آیت شروع میں پیش کی تھی پریویس ایپیسوڈ میں، اس میں باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے پاس غیب کی چابی ہیں اور کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ غیب صرف اسے معلوم ہے اور اس کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اب ہم تیسرے آرگیومنٹ پہ آتے ہیں جو اہل ممبر لاتے ہیں. تیسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اور وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا ہوگا جب جو ہے ہم ہر ایک امت میں سے ایک شہید لائیں گے، ایک وٹنس لائیں گے، اور تمہیں لائیں گے اے پیغمبر ایک شہید کے طور پہ اپنی امت کے لیے. تو یہ تیسرا آرگیومنٹ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وٹنس ہیں ہماری امت کے لیے. وٹنس ہے اس کا مطلب یہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، آگے پیچھے ہی نوز ایوریتھنگ. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ آپ نے بات جوڑی ہے، یہ کہ آپ نے ایکسپونینشیل ظن لگایا ہے کہ قرآن، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں انہیں علم الغیب ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لائے جائیں گے بطور وٹنس جو ہے اپنی امت کے لیے، اور ہر ایک امت کے لیے جو ہے ہم ایک وٹنس لائیں گے. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے وٹنس ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے وٹنس ہوں گے، اسی طریقے سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وٹنس ہوں گے. اچھا، ان ساری آیتوں میں جو ہے اہل بیت تو بالکل ہی نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ، اور امام علی علیہ السلام خیر وہ امام مبین والے ڈسکشن تھا اسے چھوڑ کے جیسے اس آیت میں جو ہے اہل بیت کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں کون سی بات جوڑی جا رہی ہے؟ یہ جوڑی جا رہی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وٹنس ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ وہ وٹنس ہیں امت کے لیے، مگر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پاس علم الغیب ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو وٹنس کا کیا مطلب ہے؟ وٹنس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ہم دوسری آیت کے ساتھ ثابت بھی کر دیں گے، وٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ماڈل بنایا گیا، آپ کو ایک بار بنایا گیا، ایک میجرمنٹ بنایا گیا کہ آپ کا یہ ایمان تھا، آپ کا یہ عقیدہ تھا، آپ کے یہ اعمال تھے، آپ نے لوگوں کو دکھایا. آپ کی امت کے اوپر جو ہے یہ لازم ہو گیا کیونکہ آپ نے یہ دکھایا اور آپ نے یہ بتایا کہ اب وہ بھی اسی طریقے سے فالو کریں، وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لائیں، وہ بھی ایسے اعمال کریں جیسے آپ نے کہا، یعنی آپ کی سنت کو فالو کریں. دس از دا وٹنس. تو اگر کوئی کہے کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پایا، کیوں نہیں پڑھ پائے؟ جو تو پڑھتے انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ فرض ہے اور آپ کو پڑھنی چاہیے. میں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، کیوں نہیں رکھے آپ نے رمضان میں روزے؟ اگر آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے تو آپ کو رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے آپ کو رمضان میں روزے رکھنے چاہیے، ایسے رکھنے چاہیے. کیوں نہیں رکھے آپ نے روزے؟ رائٹ. وٹنس، یہ وٹنس کے طور پہ جو ہے لایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے بتایا، آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے بتایا کہ جو ہے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دکھایا نماز پڑھنی ہے، آپ نے بتایا روزہ رکھنا ہے، آپ نے دکھایا کیسے روزہ رکھنا ہے، اس کے جو ہے احکام آپ نے کلیئر طریقے سے پہنچائے. رائٹ.
تو ہی از دا وٹنس، اور وہ وٹنس کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے بتایا، ہم نے یہ پروگرس کیا. اب جو ہے امت جو ہے اس کے بعد اس کے پاس جو ہے ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. اور یہ آپ کو ہم ایک اور آیت کے طور پہ دکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان آیا سورہ حج کی آیت ہے ورس 78. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ آپ کے اوپر وٹنس ہیں. رائٹ، جو اس آیت نے کہا، جو اس آیت میں تھا آیا نساء 41، یہی بات اب سورہ حج میں ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ حضور جو ہے وہ آپ کے اوپر، امت محمد یہ آپ کے اوپر جو ہے وٹنس ہیں. مگر اب اللہ جو ہے اس بات کو ایکسپینڈ کر کے اور بتاتا ہے، اور اس میں جو ہے ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، اس آیت کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب اس آیت میں سورہ نساء 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کے اوپر وٹنس ہیں، اس بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے کہ کوئی جو ہے یہ غلطی نہ کرے کہ اس بیسس پہ جو ہے کوئی یہ ظن نکال لے کہ ان کے پاس علم الغیب ہے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو مزید جو ہے ایکسپلین کرتا ہے سورہ حج میں آیت 78 میں کہ حضور آپ کے اوپر وٹنس ہیں، اور آپ جو ہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ جو ہیں پوری انسانیت کے اوپر آپ وٹنس ہو جائیں. رائٹ، تو اگر اس میں ہم جو بہت عجیب قسم کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، یہ فٹنس کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا اگر اس آیت کو یہاں پہ دیا جائے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مسلمان امت ہے اسے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ساری انسانیت کی ساری باتوں کا علم الغیب ہے؟ نعوذ باللہ. تو یہ بات یہاں پہ ثابت ہو گئی. تو یہی بات ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ اہل المنبر جو ہے ایک بات بتاتے ہیں، دوسری بات کو چھپا دیتے ہیں، جو اس کی ایکسپلینیشن دے دیتی ہے کہ جو ہے یہ بات ایسی اور ویسی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک غلط جو ہے انٹرپریٹیشن اس پہ لگا رہے ہیں. اس لیے وہ دوسری آیت کو آپ کو نہیں بتائیں گے، یا تو جہالت میں نہیں بتائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ بات، یا اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ جو ہے ان کی بات وہ کٹ رہی ہے. اور دونوں یہ باتیں بہت جو ہے ان کے لیے مصیبت ثابت ہونے والی ہیں which ever way they are on. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل منبر کی اصلاح کرے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو آپ کو ایسے ملیں گے اہل منبر جو آپ کو آپ کے سامنے یہ لائیں گے سورہ نساء کی آیا 41 کہ جو ہے حضور جو ہے وہ آپ کے اوپر وٹنس ہے، مگر سورہ حج کی 78 نہیں لائیں گے آپ کے سامنے جو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر وٹنس ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں پوری انسانیت کے اوپر کہ جو ہے وہ آپ پہ وٹنس ہے کہ آپ جو ہے پھر انسانیت کے اوپر وٹنس بن جائیں. وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے کرنا ہے، آپ پوری انسانیت کو دکھائیں کیسے کرنا ہے، کیسے ایمان لانا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا اعمال کرنے ہیں. انہوں نے آپ کو دکھا دیا ہی از اے وٹنس اوور یو، اور آپ اب پوری انسانیت کو دکھا دیں یو آر اے وٹنس اوور دیم. رائٹ، تو انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں لاسٹ والے آرگیومنٹ پہ. یہ شاید سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے سورہ جن کا. تو یہ ورسز ہیں سورہ جن کی 26، 27، 28. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو یہ بات جیسے پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی، دوسری آیت میں بھی آئی تھی، تو پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، اور میں اپنے غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مگر اگلی آیت دیکھیں نا، اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تو اگلی آیت کہہ رہی ہے الا من ارتدى من رسول فانه. تو پھر یہاں پہ آ رہا ہے کہ اور مین پارٹ یہی ہے، یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. الا من ارتدى من رسول، سوائے اس کے کہ وہ جو اس کے مرسلین میں سے ہو، اس کے پیغمبروں میں سے ہو. رائٹ، تو کہیں گے دیکھیں اتنا پختہ آرگیومنٹ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، مگر وہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا ہے. اور اگلی آیت میں یہ کہہ رہے سوائے جو کہ اس نے جو چنے ہوئے ہیں اپنے مرسلین میں سے، تو ان پہ جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. دس از دا آرگیومنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرسلین بھی عالم الغیب ہیں اور ان کے پاس علم الغیب ہے. رائٹ، دس از دا آرگیومنٹ.
And again, surface पे it looks like a very strong argument. اور میں لیٹی کے بارے میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ جب اہل منبر یہ آرگیومنٹ سامنے لائیں گے تو جو عوام ہے وہ سمجھیں کہ ہاں بھائی اس میں تو دم ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہ تو قرآنک آرگیومنٹ ہے، رائٹ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے پیش کیا تھا آپ کے سامنے وہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس علم الغیب نہیں ہے، یا پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں نہیں کوئی نہیں ہے، مگر یہاں پہ قرآن ایک ایکسیپشن دے رہا ہے، تو ہم اسے بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ایکسیپشن ہے، یہ کہنے کے لیے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتایا تھا کہ غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو ایسے 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 ہوتا، میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا، مگر میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو صرف ایک نذیر اور بشیر ہوں، تو یہ تو ایک واقعی ایک ٹکراؤ ہو جائے گی قرآن کی آیتوں کے، رائٹ؟ تو انہیں اس کی فکر نہیں ہے، اہل منبر کو بس اس کی فکر ہے کہ یہ کسی طریقے سے آپ کو ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے علم الغیب تھی۔ تو چلیں ہم آیتوں کو کمپلیٹ تو کر دیں، کیونکہ آیت یہاں پہ نہیں رکتی۔ پھر آیت کہتی ہے کہ الا من تو یہ پارٹ جو ہم نے کہا تھا الا من ارتضی من رسول، سوائے کہ جو ہے اللہ کے چنے پیغمبر ہیں کہ اس نے جو ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دروگا لگایا ہے، رائٹ؟ تو آپ کو پوری آیت نہیں یوزولی نہیں بتائیں گے، کیونکہ جو ہے اس میں وہ پھنس جائیں گے، پوری آیت میں 27 اور اس کے بعد 28 بھی۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آیت یہاں پہ نہیں رکتی ہے، یہ انفارچونیٹلی ایک بہت کامن پیٹرن ہو گئی ہے بعض اہل منبر کی، کہ جو ہے وہ آیت کو بالکل غلط جگہ پہ روک دیں گے، یہ کہہ دیں گے کہ ہاں عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے جو اس کے رسول ہے، یہاں پہ فل سٹاپ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فل سٹاپ انہوں نے غلط جگہ پہ لگایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا ہوں سوائے اس سچویشن کے، سوائے کہ ایک سچویشن ہے، یہ کیا سچویشن ہے جو ایکسیپشن بنائی جا رہی ہے، کہ میرے چنے ہوئے رسول ہیں، میرے چنے ہوئے مرسلین ہیں، کہ میں نے ان کے آگے دروگا لگائے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے دروگا لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کی ضمانت ہو جائے کہ وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اللہ تو ویسے ہی جانتا ہے سب کچھ ان کے بارے میں اور ساری چیزوں کا حساب رکھتا ہے، مگر یہ ایک اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے دروگا لگایا ہے آگے اور پیچھے ٹو انشور کہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دو باتیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو اس طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے اہل منبر اس بات کو لے رہے ہیں، اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ہم ان کی بات بالکل نہیں مانتے ہیں، اس بات پہ ہم کہتے ہیں کہ بات بالکل غلط ہے، مگر ایک مومنٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں فار آرگیومنٹ سے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بات مان لی کہ جو ہے کسی کے پاس علم الغیب نہیں ہے، صرف خدا کے پاس ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ایک ایکسیپشن بنا رہا ہے کہ جو ہے چند چنے میں مرسلین کے پاس ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو یہ بات جو ہے یہ ثابت کر لے گی، یہ بات تو بالکل ہی ثابت کر لے گی کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو ہے علم الغیب بالکل قطعی نہیں تھا، رائٹ؟ کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشن کس کے لیے ہے؟ پیغمبر کے لیے ہے، مرسلین کے لیے۔ were they messengers of God؟ کیا وہ رسول تھے؟ کیا امام علی علیہ السلام رسول تھے؟ کیا وہ رسول خدا تھے؟ کیا امام حسن رسول خدا تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام رسول خدا تھے؟ کیا بی بی فاطمہ جو ہے وہ she was a messenger of Allah سبحانہ تعالیٰ؟ کیا باقی ائمہ علیہ السلام رسول خدا تھے؟ were they prophets of Allah سبحانہ تعالیٰ؟ were they messengers of Allah سبحانہ تعالیٰ؟ were they رسول؟ were they مرسلین؟ نہیں، رائٹ؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم الغیب تھا، اور وہ اس آیت کو لا رہے ہیں، اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ لا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس آیت کو اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ لائیں گے تو یہ بات تو بالکل کلیئر کر دے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا ہی نہیں، رائٹ؟ وچ از ریئلی انٹرسٹنگ۔ وہ اسے لائیں گے ایویڈنس کے طور پہ پروفٹ کے لیے، اور پھر کہیں گے کہ پروفٹ سے جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے۔ ایکسٹینڈ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ کسی اور کے لیے ایکسیپشن نہیں لگایا گیا ہے، یہاں پہ اونلی ایکسیپشن از فار مرسلین، رائٹ؟ تو یہ بات جو ہے وہ لا رہے ہیں ثابت کرنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ان کی بات خود ہی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے ان کی آرگیومنٹ سے کٹ رہی ہیں۔ اچھا، مگر ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ پروفٹ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہاں پہ جو ہے علم الغیب کا ایکسیپشن نہیں دیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے علاوہ اور علماء غیب ہیں. یہاں علم الغیب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی. اب ہم نے جیسے بتایا تھا قرآن میں ذرات ہیں غیب کے، اور کیونکہ قرآن ہم تک آ گیا تو ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ذرات ہیں، اور ظاہر ہے جو پیغمبر وہ پیغام ہمارے پاس لائے ہیں وہ ذرات ان کے پاس بھی ہیں. اس کی بات کرے تو یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خیال سے سورہ بقرہ میں جو کہانی ہے، اور یہ کہانی جو ہے مختلف جگہ پہ قرآن میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائی ہے آدم کے سجدے کی، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے ملائکہ سے کہا گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ یہاں پہ یہ ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیطان جو ہے فرشتہ ہے؟ نہیں. یہی تو آرگیومنٹ استعمال ہو رہا ہے، بالکل وہی آرگیومنٹ استعمال ہو رہا ہے جو اہل منبر جو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں نا آرگیومنٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ جو ہے اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا ہے سوائے مرسلین پہ. یہ ایگزیکٹلی وہی آرگیومنٹ استعمال کر رہے ہیں جو وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کا جو ہے آپ سجدہ کریں اور انہوں نے کیا سوائے ابلیس نے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ثبوت ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ثبوت ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا تو بالکل یہی والا آرگیومنٹ اہل منبر یہاں پہ استعمال کریں کہ یہ ثبوت ہے کہ پروفیٹس جو ہیں وہ علماء غیب ہیں. اٹس دا سیم کائنڈ آف تھنگ. مگر کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں. رائٹ. تو قرآن میں ایک اور جگہ پہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ ابلیس جو ہے جن میں سے ہے، فرشتہ نہیں ہے، جن میں سے ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس علم الغیب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آرگیومنٹ یہ لگانا چاہے یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چند ہیں مرسلین میں سے جن کے پاس علم الغیب ہے، مگر پروفٹ محمد ان میں سے نہیں ہے. رائٹ. تو یہ بات بھی یہاں پہ سیٹل ہو جاتی ہے کہ ایون پروفٹ محمد از ناٹ انکلوڈیڈ ان اٹ. مگر اور بھی نہیں ہے، ایکچولی نن آف دا پروفٹس از دیئر، نن آف دا مرسلین از دیئر. تو اللہ جو ہے عربی میں جو اس کا استعمال جو ہے وہ ریگولر ایکسیپشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ایک اور جنرل استعمال ہے جو آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے فرشتوں کے سجدے والی آیت میں، کہ یہ اللہ جو ہوتا ہے عربک میں جسے استعمال کرتا ہے کہ ایک سچویشن ہے، ایک سٹینڈرڈ سچویشن ہے، اور وہ سچویشن ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، مگر ایک اور سچویشن ہے جو اس سے ذرا ہٹ کے ہے اور وہ سیم ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے. رائٹ. تو ایک سچویشن ہے اور وہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں آدم کے، اور ایک اور سچویشن ہے الگ ذرا ہٹ کے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کا ایسا استعمال ہوتا ہے عربک میں. تو اٹ ہیز ٹو ویز، ریگولر استعمال بھی ہے اور یہ بھی اس کا ایک جنرل استعمال ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک جنرل سچویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، مگر ایک سچویشن ہے جو اس سے ذرا جو ہے ڈفرینٹ راؤٹ پہ جاری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے چند ذرات اپنے غیب کے جو ہیں پیام کے طور پہ، پیغام کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے دیے ہوئے ہیں مرسلین کو کہ آپ یہ پہنچا دیں. یعنی قرآن ہو، انجیل ہو، تورات ہو. رائٹ. اور بالکل ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو ہے کتابوں کی بات ہو رہی ہے، پیغام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو اس آیت میں کیا ہے کہ الا من ارتضی من رسول، سوائے جو اس نے جو ہے چند جو سوائے اس کے جو چنے ہوئے مرسلین ہیں. پوری آیت پڑھیں نا، اسے آدھی پہ نہیں چھوڑ دیں، پوری آیت پڑھیں. سوائے اس کے جو چند مرسلین ہیں جو اس نے جو ہے چنے ہوئے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے دروگا لگائے ہوئے ہیں. کنٹینیو ہوتا ہے، سوائے اس سچویشن کے کہ مرسلین ان کے آگے اور پیچھے دروگا لگائے ہوئے ہیں یہ ضمانت لینے کے لیے کہ وہ پیغام پہنچا دیں. رسالاتی ربہم، وہ اپنے
جو پیغام ہے اپنے رب کے جو انہوں کے رب نے ان پہ وحی نازل کی ہے وہ پہنچا دے لوگوں تک، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس آیت میں علم الغیب کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب نازل نہیں کرتا، مگر ہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے پیغاموں کی، کیونکہ پیغاموں میں بھی چند ذرات ہیں غیب کے کہ وہ پیغام پہنچا دیں، تو اللہ جو ہے اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا ہے، مگر there is a situation جہاں پہ وہ پیغام دیتا ہے پیغمبروں کو اور وہ پہنچاتے ہیں، اور ان پیغاموں میں جو ہے آپ کے لیے چند ذرات ہوں گے غیب کے۔ تو یہ کلیئر ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں آیت 27 28 کو کہ جو ہے دروگا ان کے سامنے لگائے گئے ہیں آگے پیچھے کہ وہ پیغام پہنچا دے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، اگر خدا کہتا بھی نہیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے دوسری آیت میں، اور ہمیں جو یہ قرآن جو ہم تک آئے ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہے ذرات غیب کے، تو یہ آیت اگر استعمال کی جائے، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ آیت کیا کریے، تو دس از دی اونلی وے اٹ میک سینس کہ اس کے وہی اللہ کا استعمال ہے جو وہاں پہ استعمال ہوا تھا فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتوں نے جو ہے آدم کو سجدہ کیا سوائے شیطان کے، یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان فرشتہ ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرسلین علماء غیب ہیں، مگر وہاں پہ یہ تھا کہ شیطان فرشتہ نہیں ہے مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہاں پہ یہ کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ علماء غیب نہیں ہے، مگر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ان پیغام میں چند ذرات غیب کے ہیں، دس از واٹ اٹ از سیئنگ، اور تو قرآن بالکل کلیئر ہے کہ جو ہے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے، خدا نے کہا ہے ان سے آپ خود ہی بتا دیں انہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، اور اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا وہ کرتا، میں تو صرف نذیر و بشیر ہوں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم آپ کو یہ بات ریمائنڈ کر لیں کہ اگر جو ہے اہل منبر یہ بات کہتے ہیں، اس میں جو ہے کسی طریقے سے وہ یہ جوڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرسلین کے لیے ایکسیپشن ہے، تو دے آر شوٹنگ themselves in the foot، وہ خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہیں اس بات سے، وہ کیسے؟ کیونکہ اگر وہ یہ بات کہیں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اہل بیت کے پاس بالکل علم غیب نہیں ہے، it will be a certification that اہل بیت don't have it، کیونکہ اہل بیت مرسلین نہیں ہے۔ ایک گروہ تھا غلاتی شیعوں کا پرانے زمانے میں، جو سمجھتا تھا کہ جو ہے وہ مرسلین ہے، وہ کہتے وہ کلیم کرتا تھا کہ جو ہے اہل بیت جو ہیں are prophets، مگر الحمدللہ وہ گروہ اور اس کا یہ بلیف جو ہے وائپ آؤٹ ہو گیا، آج کوئی نہیں کہتا کہ اہل بیت آر پروفیٹس، اور نہ ہی ہمیں انہیں پروفٹ کا لیول دینی چاہیے، بیکاز دے آر ناٹ۔ تو انشاءاللہ اب یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں آن دا علم الغیب ٹاپک، کہ علم الغیب از اونلی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں اس بات میں شرک نہیں کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے شریک نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سچویشن ایسے کر دے کہ ہمارا ایمان پاک و صاف ہو، ہمارا عقیدہ پاک و صاف ہو، اور ہمارے نیک اعمال ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔